مردہ کا جو لفظ ہے مردہ پرشین ورڈ ہے اور میت عربی ورڈ ہے. میت عربی ورڈ ہے اور مردہ مردن مردہ پرشین ورڈ ہے. مردہ مانے مرا ہوا اور میت مانے بھی مرا ہوا. تو مردہ پرشین کا لفظ استعمال ہوتا. اور چونکہ اپنے خاص طور سے دکن کی جو بات ہے, دکن میں یہ عثمانیہ جو پرشین وغیرہ کے بڑے ماحول تھے. آپ کے خاص طور سے عثمانیہ یونیورسٹی میں پرشین کا بڑا بول بنایا. دکن کی سرزمین پر آپ کے حیدرآباد میں اردو اور پرشین کا بڑا بول والا تھا, اس لیے یہ لفظ زیادہ استعمال ہوتا ہے. دکن کی زبان پر ہے وہ دونوں کا معنی ایک ہے, یہ عربی ہے یہ اردو ہے کہ میت آ رہی ہے. لیکن جو آپ بول رہے ہیں میت آ رہی ہے, میت سے مراد وہاں پر شخص مردہ ہے وہ نہیں لیتے, جنازہ آ رہا ہے یہ مراد ہے. جنازہ آ رہا ہے یہ مراد لیتے. اور جنازہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا کوئی ایک بندہ یا کوئی بھی بندہ مسلمان مرا ہے, انتقال کیا ہے. دیکھیے مہذب اور ادب کا جو جملہ ہوتا ہے نا وہ ادب ہی تلاشتا ہے. ادب والے جو ہوتے ہیں اگر میں جانتے ہیں نام عبداللہ ہو افغان ابو شہزاد کے سرکا ہو تو نام سے نہیں ہوتا. تو ایسے ہی اگر میت بھی مردہ بھی کوئی اگر بولتا ہے تو اس کو بھی صحیح مانا لیتا ہے بھائی یہ اللہ کی محبت میں انتقال کی, اللہ کی محبت میں مرے. یہ سب تو مردہ کا معنی مرا ہوا اور میت کا بھی معنی مرا ہوا. میت عربی لفظ ہے اور مردہ فارسی لفظ, دونوں کا معنی سمجھائے ٹھیک ہے, لیکن آپ وٹ ٹو وٹ ترجمہ اس کا یہی ہے. میت مانے مردہ سمجھائے تو وہ بھی اچھا ہے. اور اس لیے بھی ایک آسان بات ہے بھائی آپ قبر میں جاتے ہیں تو قبر میں جانے کے بعد آپ سے سوال ہوتا ہے. سوال مردے سے نہیں ہوتا بھائی, سوال کس سے ہوتا ہے بھائی. آپ کے پاس پیپر دے دیں حل کرنے کے بعد آتے ہیں اس کو حل کرو تو آپ دیتا ہے کرنا انتقال کی ہو پہلے اس کو سوال نہیں کرنے دیں. تو ویسے قبر میں جو ہے جب جاتے ہیں تو 3 کوسچن ہوتے ہیں, من رب ہوگا مان دین ہوگا مان دو تو ختم ہو تیرا رب کون ہے, تیرا دین کیا ہے, تیرے رسول کے بارے میں کیا کہتا تھا. تو یہ کوسچن بتا رہا ہے کہ وہ دیتا ہے, لیکن ان کی زندگی پر تفصیل ہے. ان کی زندگی پر تفصیل میں نے بھی تفصیل کرنی ہے کہ انبیاء کے علاوہ جتنی زندگی غیر شعوری ہے ان کو آپ شعور میں نہیں لانا, ان کو ماننا, نبی پاک کو اپنے احساس اور شعور میں رکھنا. یہ ہے تصور. اور یہ جو آپ سمجھائیں گے کہ وہ سننے کی بات کا ایک آسان ہے. بخاری شریف کی حدیث سے بات ہے کہ جب بندہ انتقال کر جاتا اور انتقال میں اگر نیک ہوتا جلدی نہیں تو نیک مردہ اپنے تمام گھر والوں کو کہتا ارے تم جلدی سے مجھے لے چلو, نبی کو دیکھنا ہے, جلدی سے مجھے لے چلو, جلدی سے مجھے قدمونی جلدی لے چلو جلدی. اسی لیے بخاری نے فرمایا کہ جنازے کی تاخیر کرنا مکروہ ہے. جتنی جلدی ہو سکے, چاہے سعودی عرب میں ہو بیٹا یا کہیں بھی ہو, انہیں آگے زندہ نہیں کر دیتا. وہیں سے اگر آنسو گرا کر مثال ثواب کر دیا تو انشاءاللہ اس کی بخشش ہوگی. اس لیے تاخیر نہیں کرنا چاہیے. جو بھی جنازہ نیک جنازے کی یہ پہچان ہے کہ اس کی جلدی سے تجہیز و تکمیل ہو جائے. جتنی تاخیر ہوگی وہ کہتے ہیں ارے کیا کر رہے ہو, کیا کر رہے ہو, کیا کر رہے ہو, جلدی مجھے لے چلو. اور اگر بدبخت جنازہ ہوتا تو وہ کہتا ہے ارے تھوڑا اور تھوڑا اور تھوڑا. تاخیر کے لیے یہ دعا کرتے ہیں کہاں لے جا رہے ہو, کہاں لے جا رہے ہو. جو دیکھیے گا ایک جنازے کی پہچان ہے جلدی دفنانا اور خراب جنازے کی پہچان ہے کہ جلدی نہ دفنانا. اسی لیے بخاری نے کہا ہے کہ فوراً تجہیز و تکمیل کر دینا چاہیے. کیوں؟ فرشتے وہاں انتظار کرتے ہیں 3 سوال اور ان کو جنت ملنے والی ہے. آپ دنیا میں رکھتے ہوئے ان کے مذہب میں جائیں گے تبھی تو فیصلہ ہونے والا ہے. تو کہنا یہ ہے کہ یہ خود بولتے ہیں, ان کی بولی کو آپ نہیں سن سکتے. حدیث میں غیر الثقلین, جنات اور انسان کے علاوہ ساری مخلوقات کی کوالٹی ان کی بولی کو سنتی ہے. جنات اور انسان کے علاوہ یہ سنتی ہے. اور سنیے ایک حدیث پاک میں بھی آیا کہ جب آپ دفنا کر کے لوٹتے ہیں نا تو آپ کے پاؤں کی جو کھڑاوٹ کی آواز ہوتی ہے وہ سنتا ہے. تو ان کی سماعت اور بڑھ جاتی ہے, ان کا سننا اور بڑھ جاتا ہے. اس لیے یہ عقیدہ بھی بالکل صحیح ہے. ہر مومن الحمدللہ اپنے اپنے اسٹیٹس اور شان کے حساب سے وہ زندہ ہے. اللہ پاک ایسے ہی ہم سب کو بھی موت عطا فرمائے اور اس حوالے سے موت عطا فرمائے اور ایسی ہی زندگی عطا فرمائے.
بتا دے والا انما ولیہم اللہ ورسولہ والذین آمنوا. ٹھیک ہے جواب آ رہے ہیں. انما ولیہم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. بے شک تمہارا مددگار اللہ ہے، اس کے رسول ہیں اور ایمان والے جو نماز قائم کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں اور رکوع کرتے ہیں. رکوع ہے تو قرآن پاک میں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون ومن يتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ. آیت نمبر 55 ہے سورہ مائدہ 55. انما ولیکم اللہ، بے شک تمہارا ولی یعنی مددگار اللہ ہے، ورسولہ اور اس کے رسول ہیں، والذین آمنوا اور وہ ایمان والے، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون جو نماز قائم رکھتے ہیں، زکات ادا کرتے ہیں اور رکوع کرتے ہیں. ومن یتول اللہ ورسولہ اور جو اللہ اس کے رسول کو مددگار سمجھے گا، ایمان والوں کو مددگار سمجھے گا، فإن حزب اللہ هم الغالبون، وہی جماعت کامیاب ہے، وہی جماعت کامیاب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کے تعلق سے اچھے سوال ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال پیر کے روز ہوا. نوٹ کرنا، پیر کے روز ہوا اور پیر کے روز جب ہوا تو آپ کے جنازے مبارک کو جان دیجیے گا. اور جب انتقال فرمایا رسول تو ساری گھڑی بند، یہ پہلے بتا چکا ہوں. پیر کے روز ہوا، پیر منگل چہارشنبہ کو آپ کا جنازہ اب دفن ہوا. روضہ انور میں ڈالا ہے. کتنے دن ہوئے؟ 1 2 3. تاریخ گواہ ہے کہ ربیع الاول اور عرب کی سرزمین کی گرمی آپ محسوس کر سکتے ہیں. ریتیلی سرزمین کی گرمی میں انتقال ہوا تھا. لیکن صحابہ کہتے ہیں کہ جب بھی ہم رسول پاک کی بارگاہ میں، کیونکہ نماز تو فرض ہو چکی تھی نا، جب بھی ہم نماز پڑھ کر بارگاہ رسالت میں جاتے تھے تو ہر وقت کی نماز کے بعد ایک نئی خوشبو آتی تھی. آپ ہم سب کو برف پہ رکھتے ہیں، 1 دن 2 دن اگر رکھنا ہو، 3 دن تک رسول پاک کے مقدس آپ کے جسم اطہر کو رکھا گیا، کوئی بدبو نہیں، خوشبو ہی خوشبو. توجہ دیں. تو نبی پاک کے جنازے کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے جنازے کی نماز کسی نے نہیں پڑھا. سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق، کیونکہ 3 دن رکھنے کا مسئلہ ہی یہی تھا کہ قبیلہ بنو رافدہ یا قبیلہ بنی ساعدہ، اس گھر میں سارے صحابہ بیٹھے تھے کہ نبی کے بعد جانشین کون بننا. تو سب کا بھی اتفاق یہی ہوا کہ اتفاق یہی ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق کو. اور جب یہ بڑھ گئے تو حضرت ابوبکر صدیق آپ کو جانشین ہے، آپ تو پڑھائیے نماز. تو آپ نے اس وقت یہ فرمایا تھا، ارے میں بیماری ظاہری طور پر مرض کے عالم میں ایک مرتبہ کھڑا ہو گیا تھا، مصلی پہ کھڑا ہو گیا تھا اور رسول آ گئے تھے تو پیچھے ہٹنا پڑا تھا. امام الانبیاء کی امامت کوئی بھی نہیں کر سکتا. جھولے پہ بہت کرے یہ کہا کیسے کرنا؟ تو ایسا کرو جو صفے لگا کے چلے جاؤ اور الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھتے چلے جاؤ. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جنازے کی نماز امامت کے اعتبار سے کسی نے نہیں پڑھی، کسی نے نہیں پڑھائی ہے.
सब कतार लगाते थे, सहाबे कराम जवान की कतार, सहाबे कराम नौजवान की कतार, सहाबे कराम बच्चों की कतार, फिर औरतों की कतार लगती थी और सब अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह पढ़ते हुए गुजर जाते थे। उसके बाद चार शब्बा को आपको देखना था। किसी ने जनाजे की नमाज इसलिए नहीं पढ़ाई कि जब अबू बकर खलीफा बने जाने के बावजूद ये कह रहे हैं कि इमामुल अंबिया की कौन इमामत करना, तो अब किसी की हिम्मत ना हुई कि कोई जनाजे की नमाज पढ़ा सके, तो इमामत किसी ने नहीं की है, सब फर्दन फर्दन पढ़ लिए। और एक बात याद रखिए, जनाजे की नमाज का असल मकसद है दुआए मग़फ़िरत, दुआए मग़फ़िरत। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर li हय्यिना व मय्यितिना, ए अल्लाह इनको बख्श दे, इनको बख्श दे। अब हिम्मत होगी कि नबी के लिए आप दुआएं करें कि नबी को बख्श दे? हिम्मत होगी? हरगिज़ नहीं हो सकती। इसलिए भी जनाजे की नमाज की मकसदियत को निगाह में रखते हुए आपकी जनाजे की नमाज नहीं किसी ने पढ़ाया। सब ने अस्सलातु वस्सलाम अलैका रसूलल्लाह का। बड़ा अच्छा सवाल किया, आज भी वही है। बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। अल्लाह पाक ऐसा जज्बा और ऐसी मोहब्बत हम सबको अता फरमाए। तकसीम का मसला ये है कि जब आप जिंदा रहें और अपनी जायदाद को तकसीम करना चाहते हैं तो औलाद में या हक़दारों में इक्वल का मसला रखें। बेटी और बेटों में कोई डिवाइडेशन नहीं, जिंदा अगर आप फैसला करना चाहते हैं। और अगर मर गए तो मरने में 1:2 का मसला है, 2 मिलेगा बेटे को, 1 मिलेगा बेटी। ये है मरने के बाद का हुक्म है। तो इक्वल में जब भी आप जायदाद को तकसीम करें तो जिंदा में तो इक्वल आप फैसला करेंगे, बिल्कुल 1-1 देंगे, बेटा बेटी में कोई डिवाइडेशन नहीं। इंतकाल के बाद शरीयत ने खुद मुतय्यन कर दिया है, सूरह निसा के आयत नंबर 10 और 11 में आप तफसील से देखिए, फरीज़तम मिनल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से मुतय्यन है कि यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, मर्दों को 2 बेटियों के बराबर मिलेगा, मर्दों को 2 बेटियों के बराबर मिलेगा, यानी इंतकाल के बाद। लेकिन इंतकाल से पहले अगर करना चाहें तो आप इक्वल दें, उनमें डिवाइडेशन नहीं करें। फिर भी अगर आप पूरे मुख्तार हैं, जिसको चाहें आप जितना चाहें दे सकते हैं, लेकिन अगर आपने मतलब ये कि दुनियादारी का लिहाज करते हुए ऊपर नीचे किया है तो आपको अल्लाह पकड़ेगा, अल्लाह आपको जरूर पकड़ेगा। इसलिए आपको चाहिए कि औलाद अगर नाफरमान है तो उसकी नाफरमानी की सजा अल्लाह देगा, बाप नाफरमान नहीं बनना। हाँ, बाप नाफरमान नहीं बनना, तो वो अपनी औलाद के हक में इक्वल करें जब जिंदा रहे तो। और इंतकाल के बाद तो शरीयत मुतय्यन है ही, वो करे या ना करे वो फिट है, जितना देना जैसा नहीं।